बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जो कल से मोराल डाउन है ना सर, ये सर मोराल एक बार फिर से हाई हो जाएगा निहायत अच्छी खबरों के साथ। जी हाँ, एक बेहतरीन डेवलपमेंट्स के साथ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ मैं आपके पास हूँ। और ये मेरा आपसे वादा है, जो कल से जो कहते हैं कलगी डाउन हुई है, कल से वो जो जिसे कहते हैं वो बुझ बुझ सा गया है सारा मामला, वो दोबारा से हाई हो जाएगा। दो एक नहीं, दो दो खबरें आपके लिए, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अच्छा, खबरों में सबसे पहले ये कि मैं आपको ये वाजे कर दूं कि जो कुछ फ्रंट पर नजर आ रहा होता है ना, वैसा नहीं है। बैक एंड पे पसे पर्दा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। पावर कॉरिडोर्स में हमेशा इसी तरह ही बात की जाती है। और जो पसे पर्दा चीज़ें होती हैं उसमें यकीनन बहुत से मामला होते हैं। दो अहम मुतालबात थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से। आइन की सरबुलंदी एक, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका एक नोटिफिकेशन था। क्योंकि काजी फाइजा साहब ने 63A का जो रिव्यू दे के ये राह तो खोली कि आईनी तरमीम हो, और फिर उसमें उनकी एक्सटेंशन, तो एक मैंने कहा बहुत नाखून बराबर छोटा सा पार्ट है, दीगर पार्ट बहुत बड़े बड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर फहरिस्त जो मुतालबात थे ना, उसमें दो ये मुतालबात थे। एक तो ये मुतालबा कि अदलिया में जो नकब लगाई जा रही है इसको रोकना है, उसको हर हालत में नाकाम बनाना है, और इस मोटिव को नाकाम बनाना जो उसके पीछे हैं। क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का सिस्टम सब कुछ मफलूज हो जाए ना उसके बाद। तो इमरान खान साहब और पीटीआई ना अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गई है। और अभी जब मैं आगे जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो अलीमीन गंडापुर साहब की तकरीर का एक छोटा सा एक पैराग्राफ था ना, जिस पर मैंने कहा था कि हम कुछ अच्छी खुशखबरियाँ सुनने वाले हैं, तो मैं ज़रा उसके साथ अगर नफी करूँ अपनी इस खबर को, तो मुझे आपको यकीन दिलाने में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की हफ्ते के रोज़ केपी के हाउस में मुलाकात हुई थी, और 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई थी। उसकी फुटेज आई थी कि बैरिस्टर गौहर साहब उस गाड़ी से बाहर जा रहे हैं 2 घंटे के लिए। उस 2 घंटे की केपी के हाउस मुलाकात में जाहिर बात है कोई हुकूमती शख्सियत तो मिली नहीं ना, आईजी इस्लामाबाद उनसे मिला था, ना रेंजर्स का कोई डीजी वगैरह उनसे मिला था। तो बताया जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब को ये यकीन दहानी कराई गई थी, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत से मनाजिर वीडियोस मेन स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस एहतजाज का। आप हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं जाना, और जो केपीके की रैली थी उसने आउट क्लास कर दिया था सारे दावों को, यानी ऐसी पोजीशन थी। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा के लोग तो रिटेलिएट कर रहे थे, बार बार डी चौक आते थे, वहां से गिरफ्तारी देते थे, इमरान खान साहब के हुक्म पर वहां जाते थे, गिरफ्तारी देते थे, बस फिर वहां जाते थे, गिरफ्तारी देते थे, यानी हर बंदा डी चौक पहुंच रहा था। यकीन दहानी कराई गई है जी बैरिस्टर गौहर साहब और अलीमीन गंडापुर साहब को, कि आईनी तरमीम को फिलहाल होल्ड कर दिया जाए, फिलहाल होल्ड कर दिया जाए। जब भी कंसेंसस होंगे आर्मी आईनी तरमीम के हवाले से, तमाम सियासी जमातों के बीच में, मुसव्वदा पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा, मुकम्मल उसके ऊपर डिबेट होगी, और हर सियासी जमात की सिफारिशात को देखा जाएगा। इसके बाद बाकायदा तौर पर आईनी तरमीम को टेबल किया जाएगा। वो जो एक तलवार लटक रही थी ना इस हफ्ते की, कि एससीओ इजलास से पहले पहले, क्योंकि 63A का फैसला इस वजह से आना है कि 25 तारीख से पहले पहले काजी फाइजा साहब की मौजूदगी में ये करना है, ताकि उनको एक्सटेंशन दी जा सके, उनको आईनी अदालत की सरबराही दी जा सके, और एससीओ इजलास से पहले पहले ये आईनी तरमीम लेके आनी। वो जो तलवार थी ना वो हट गई है। अब ये मामला एससीओ इजलास के बाद ही चला गया है और कंसेंसस के साथ होगा। ठीक है जी, मेरी खबर के मुताबिक। दूसरा मुतालबा था, वो था सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। जारी बात है काजी फाइजा साहब को 18 दिन रह गए, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वैसे तो रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस बनना है, तो इस दौरान उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी इसी हफ्ते आ रहा है। अच्छा, इन दोनों में से मेरी ये दो खबरें हैं, और मैं ये कह रहा हूं अगर इन दोनों खबरों में से एक खबर भी पूरी होगी ना सर, इन्हीं दिनों में एक खबर भी पूरी होगी, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये पता जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कामयाब हुआ
یا نہیں ہوا؟ ڈی چوک کا موٹو تھا کیا؟ اگر ایسا ہو گیا، واقعی ایسا ہو گیا، جو میں کلوز ٹو جسے کہہ رہا ہوں نا پاسبلٹی کی میں بات کروں اس خبر کے حوالے سے، تھوڑا سا ماردن اس لیے رکھ لیتا ہوں سر، شیطانی طاقتیں بھی بیچ میں ہوتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ دو چیزیں، ایک آئینی ترمیم ابھی نئی، دوسرا چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اسی ویک میں۔ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ سی بی ایم کہلائے گا۔ سی بی ایم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یعنی اعتماد سازی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو وہ اعتماد سازی ہو گئی تو یہ ایک پہلا قدم ہوگا کہ جی آپ کے کہنے پر یہ احتجاج ملتوی ہوا، کیونکہ آپ نے ان دو چیزوں کی گارنٹی دی تھی، آئینی ترمیم کے حوالے سے اور منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ تو پھر کم از کم علی امین گنڈاپور صاحب کی اس بات پر، تقریر کی اس بات پر یقین کرنے کو دل کرے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملنے جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی بھی تو بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹا ریلیف نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ ابھی ٹیبل نہیں ہو رہا، اور منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے۔ تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی خبریں، اور ظاہر بات ہے فوری طور پر اچھی خبریں دی بھی نہیں جاتی نا، تو پھر تو ساری گیم پلٹ جائے گی، پھر اگلا راستہ بھی تبھی کھلے گا اس کے بعد ہی، اور ہاں حکومت کے لیے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ پھر پریشانی کیا ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسی بونگیاں ماری ہیں جو حکومت نے۔ تو یہ خبر ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنا موڈ ذرا بہتر کر لیں۔ ہاں عمران خان صاحب کی بہنوں کو اتوار کے روز ان کا اے ٹی سی نے ان کا ریمانڈ دیا تھا، اور آج ان کو پیش کرنا تھا، 24 گھنٹے کا ریمانڈ تھا، تو دونوں بہنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، پیش نہیں کیا گیا عدالت کے سامنے۔ ان کی بہن نورین جو ہیں، نورین خان صاحبہ، انہوں نے شدید احتجاج کیا جج کے سامنے بھی، تو یہ تو کہا گیا کہ عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائیں گی، لیکن عدالت کا وقت بھی ختم ہو گیا، ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہ ابھی تک میرے پاس وہ خبر تھی۔ اہم ڈیولپمنٹ ایک اور، پاکستان تحریک انصاف پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن پابندی لگی کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ ویسے تو سبھی کے لیے کر دیا گیا کہ 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، اور ملاقات میں بندش اس وجہ سے رکھی گئی کہ وہ ایس سی او اجلاس سے سیکیورٹی کا بڑا معاملہ ہے، اور ہر قسم کی ملاقات پر پابندی لگائے۔ لیکن اصل چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جو کارکنوں کو کنفیوز کر کے رکھنا ہے نا، وہ 18 تاریخ تک کنفیوز کر کے رکھنا ہے، ان کو ڈی مورلائز کر کے رکھنا ہے۔ وہ جو بجھ سے گئے تھے ان میں دوبارہ سے کوئی روشنی آئے، عمران خان صاحب بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، علی امین گنڈاپور کہاں تک پہنچے تھے، تو میں اس کو کتنی بڑی کامیابی گردانتا ہوں، نہیں گردانتا ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو 18 تاریخ تک لوگوں کو کنفیوز رکھنا، یہ بھی ایک میں نے کہا تھا پوری اسٹریٹجی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقات نہ کرنے کو 18 تاریخ، اٹس لانگ، اچھی خاصی بڑے دن ہو جائے گا، تقریباً 11 دن بن جائیں گے نا، تو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا جی، اور مجھے لگتا ہے کہ وکلا کو اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے گا، ہو ہی نہیں سکتا 18 تاریخ تک اسلام آباد ہائی کورٹ روک کے رکھے عمران خان صاحب کی ملاقات وکلا کے ذریعے، تو مل جائے گی ملاقات۔ انتظار پنجوتا صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، اور if he said he mean it، انتظار پنجوتا صاحب اس پہ ہی کام کرتے ہیں، اس لیے میڈیا پہ ذرا چمچم روشنی میں کمی آتے ہیں، وہ پریکٹیکل بڑے آدمی ہیں۔ تو انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، ہم نے درخواست تیار کر لی ہے۔ ادھر مستفین کاظمی صاحب، جنہوں نے قاضی صاحب کی کہ عدالت میں کافی ان کی عزت افزائی کی تھی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ان کو پولیس حراست میں لے لیا گیا، حراست میں ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو اچھا خاصا مارا گیا، آنکھوں گرد نیل وغیرہ یہ سب کے ہاسپٹل داخل کیا گیا۔ تو وکلا برادری تو غصے میں آئی گئی تھی، سینئر سپریم کورٹ کا ایک وکیل تھا، تو مگر آج ایک اعلان تھا نا 7 اکتوبر اسلام آباد میں نا آل پاکستان وکلا کنونشن کا، سر انہوں نے وکلا کنونشن میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا، یعنی انہوں نے کوئی حجت رکھی نہیں اپنے کنونشن میں۔ تو انہوں نے آل پاکستان وکلا کنونشن میں اسلام آباد بار کونسل کے تھے ریاست علی آزاد صاحب، ان کے ذرا جملے سنے، پھر میں وہ جو اعلامیہ جاری ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین جی ہیں ریاست علی آزاد، وہ کہتے ہیں کہ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے خط لکھ کر عدلیہ کی آزادی کی بنیاد رکھی۔ ہم جوڈیشل پیکج کو مسترد کرتے ہیں، اور یہی آل پاکستان وکلا کنونشن میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ 6 ججز جنہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ادارے، خفیہ ادارے مداخلت کرتے ہیں ہمارے فیصلہ کرنے میں، ہم 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل کلیئر۔ اور یہ چھوٹی موٹی بار نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار تھی،
اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار تھی، اسلام آباد بار کونسل تھا، اور آل پاکستان یہ وکلا کنونشن تھا، جس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کو مکمل مسترد کرتے ہیں، مکمل مسترد کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے اس کو روکیں گے۔ یہ آئینی پیکج غیر جمہوری قوتوں کا بنایا ہوا ہے، غیر جمہوری قوتوں سے بنایا ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہ جو آئینی پیکج کا جو مسودہ ہے نا، کیونکہ اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ غیر جمہوری قوتوں کا بنایا ہوا ہے، اور وہ غیر جمہوری قوتیں یعنی اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا جا سکے، یہ لوگ مارشل لا نہیں لگا سکتے، سنیں، تو انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا۔ سب میں کہہ رہا ہوں وکلا بالکل کلیئر ہیں، یہ آئینی مسودہ سیاسی آئینی مسودہ نہیں ہے، یہ آئینی مسودہ موجودہ حکومت ہے اس کے اتحاد کا نہیں ہے، یہ آئینی مسودہ غیر جمہوری قوتوں کا ہے، یہ آئینی مسودہ انہوں نے کہا ایسوں کا ہے جو مارشل لا نہیں لگا سکتے، انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی بات بالکل کلیئر کر دی کہ سر ہمیں پتہ ہے سب کچھ اور ہم ہر طریقے سے روکیں گے، کیا یہ چیز ہے۔ ادھر میں نے کہا کہ حکومت کے ذرا بھونڈی کارروائی کا میں بتا دوں، عادل بازائی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ایم این اے ہیں، جن سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کمپرومائز ہو گئے، پھر انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ان کے متعلق یہ خبر تھی کہ وہ انہوں نے ڈکلیریشن نون لیگ کی کوئی جمع کروائی ہے، تو بہرحال یہ باتیں تو ابھی کھلے گی کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے بندر بانٹ کرتا ہے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب مسلم لیگ نون کے ہیں نا جی، تو انہوں نے بلوچستان کے عادل بازائی کی نااہلی کا ریفرنس جو ہے نا اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا آئین کا آرٹیکل جو 63A ہے نا، قاضی فائز صاحب السلام علیکم، ہاں جی 63A ہے نا، اس کے تحت ان کی نشست خالی قرار دی جائے۔ تو 63A کا پہلا استعمال ہی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں عادل بازائی بھی کوئی عام آدمی ہے نہیں، بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ بہتر طور پر اس کو کاؤنٹر کریں گے، پھر پی ٹی آئی تو پوری ہے ہی ہے، تو آپ یہ چیک کر لیں، ابھی آپ کو شام تک پتہ چل جائے گا اس نوٹیفیکیشن کا جواب الیکشن کمیشن کیا دیتی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور اگر کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔